ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد دوسروں نے یہ رائے دی کہ جب اس طرح سے انکار کیا جا رہا ہے تو آخر اس راستے پر سفر کرنے سے کیا فائدہ؟ جسے آواز سنائی دی تھی وہ رمز سمجھ رہا تھا، وہ بھید سمجھ رہا تھا، دوسروں کے سمجھ میں نہ آئی وہ بات، اس نے یہ رمز سمجھا کہ یہ درد پیدا کرنے کی بات ہے، انکار کر کے درد پیدا کر دینے کی بات ہے۔ جو کوشش اور محنت صرف کوشش اور محنت کی حد پہ ہی تھا، اس میں کمی تھی درد کی، سوز کی۔ کل شام کو یہ ذکر آیا، شاید دھیان میں ہو آپ لوگوں کے، منع کر دینے کے راستے سے وہ درد، وہ سوز اترا اس کے قلب کے اور روح کے اندر۔ اہل مشاہدہ کے یہاں وہ درد عشق کے راستے سے اترتا ہے، دور ہیں، ہجر میں ہیں، بچھو میں ہیں، ایک درد ہے دل میں، وہی درد وہی سوز کام آتا ہے، وہی درد اور وہی سوز کام آتا ہے۔ جواب تھا کل کہ اہل سوز حاصل کر لو، سوز حاصل کر لو، باطن حاصل ہو جائے گا۔ سوز حاصل کر لو، باطن کیوں بھائی حاصل ہو جائے گا۔ تو درد پیدا ہوا، انکار جتنا ہوتا چلا گیا اتنا درد پیدا ہوتا چلا گیا اور گہرا ہوتا چلا گیا، اور جب گہرا ہوتا چلا گیا تو اس لائق بن گیا کہ غیب کی نعمتوں سے نوازا جائے، غیب کی نعمتوں سے، آسمان سے اترنے والی نعمتوں سے نوازا جائے۔ اور اگر یہ درد نہ پیدا ہوتا، یہ سوز نہ پیدا ہوتا تو اس لائق کسی طرح نہ بنتا۔ اہل مشاہدہ ہجری کی حالت میں درد والے بنتے ہیں، دور ہو گئے درد والے بنتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ اہل مجاہدہ کا اس طرح کی جھڑکی سن کے اہل سوز بنتا ہے، اس طرح کی جھڑکی سن کے، اس طرح کے انکار سن کے اہل سوز بنتا ہے۔ اس کا آخری سنٹنس ہے حضرت شیخ سعدی کا، یہ آخر والا، تیرے سمجھ جانا تیرے کام آیا، یہ اب اس کے سوا ساری دنیا میں کوئی ٹھکانہ تیرے لیے موجود نہیں ہے، تیرے لیے موجود نہیں۔ ایک انکار سنا، دوسری جگہ پہنچ گیا، تیسری جگہ پہنچ گیا، ایک بھٹکاؤ کی حالت جو موجود تھی زندگی سے جڑی ہوئی وہ موجود رہی، وہ گل جانے والی اور سڑ جانے والی زندگی جس طرح سے جڑ چکی تھی اسی طرح موجود رہی۔ انہوں نے انکار کیا، کہا کہ اچھا ہٹاؤ جانے دو، ان کے یہاں پہنچ گئے، انہوں نے انکار کیا، اچھا ہٹاؤ ہوگا۔ اس ٹھکانے کی طرف دوڑا جہاں سے کبھی نا امید ہو کر کوئی نہیں لوٹتا، ہر حالت میں دیتا ہے، ہر حالت میں بخششیں اتارتا ہے، انعام دیتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اب یہ خوش کرنے والے کی ڈگری پہ منحصر ہے، ایک ڈگری رکھتا ہے کہ 2 ڈگری رکھتا ہے کہ 3 رکھتا ہے کہ 4 رکھتا ہے کہ 10 رکھتا ہے کہ 20 رکھتا ہے، کتنی ڈگری پہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایک طرف دیکھ رہا ہے، ایک دروازے سے جڑا ہوا ہے، جھڑکی سنتا ہے یا بھگانے کی بات سنتا ہے، پھر بھی موجود رہتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے، سوز پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خانقاہ میں ایک صاحب تھے جو مطبخ کے انچارج تھے،
کھانا وغیرہ پکواتے تھے اور مہمانوں کی دیکھ بھال رکھتے تھے. کیا نام ہے بھائی جی؟ غریب. دیکھیے بالکل ملتا جلتا یہ واقعہ جو میں نے اٹھایا ہے اس بات سے بالکل قریب ہے، بہت قریب. لوگوں نے جا کے بتایا کہ آج کل یہ کافی اونچائی رکھ لیتے ہیں بیٹھنے کی، اور جتنے لوگ موجود رہتے ہیں ان سے اونچی جگہ پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے کو کچھ سمجھتے. گہرائیاں پیدا کرنے کی وجہ ہے خالی، یہ خیال رکھیے گا. حضرت محبوب الہی کو ناراضگی پیدا ہوئی، وجہ ہے اس میں موجود ہے، حکمت موجود ہے کہ شاہ غریب کے اندر اور گہرائی پیدا ہو جائے، اور گہرائی پیدا، درد پیدا ہو. ناراضگی کا اظہار ہوا اور فرمان جاری ہوا کہ شاہ غریب سے جتنی خدمتیں لی جا رہی ہیں آج سے سب ختم. دوسرا ہوتا تو اسے ناگوار گزرتا کہ یہ کوئی حق کی بات نہیں تھی، سچائی نہیں تھی اس میں، اور بلا سوچے سمجھے فیصلہ دے دیا، اور ہم ایسے کہاں تھے، اور ہم نے اس طرح نہ سوچا تھا، نہ ہمارا کوئی کام ایسا تھا. تمام طرح کی باتیں اٹھتی. آج کا زمانہ ہوتا تو تمام طرح کی باتیں. ایک بات صرف شاہ غریب کے ذہن میں اٹھی کہ یہ در چھوڑ کر کسی حالت میں کہیں نہیں جائیں گے، چاہے جو کچھ گزرے، چاہے جتنی بے عزتی ہو، بے آبروئی ہو، یا چاہے جتنا دھتکارے جائیں، بھگائے جائیں، یہاں سے کسی حالت میں نہیں جائیں گے. بالکل وہی مضمون ہے جو حضرت شیخ سعدی نے فرمایا. روتے رہے اور نہایت ہی رنج میں رہے، افسوس میں رہے، اسی دروازے پہ رہے. یعنی گہرائیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، باطن کے جڑاؤ کی گہرائیاں پیدا ہوتی چلی گئیں، لگاتار لگاتار لگاتار. اور اتنی گہرائی آئی، اتنی گہرائی آئی کہ حضرت شاہ غریب سے نظام الدین اولیاء کا سلسلہ چلتا ہے، سے حضرت نظام الدین اولیاء کا سلسلہ قائم. تو وہ کمیاں نہ پوری ہوتی اگر اس راستے سے دھیان نہ دیا جاتا، اور اگر جوہر اچھا نہ ہوتا شاہ غریب کے ساتھ تو وہاں سے وہ منہ بنا کے اور نہایت خراب کہہ کے. وہ واقعہ یاد کیجئے، وہ حکیم کون تھا، چھجو حکیم. صرف اتنا کہا گیا تھا کہ رات کو یہاں تم مت رکا کرو گے، اتنا حکم ہوا تھا. اور یہ ناگوار ہوا، اس قدر ناگوار ہوا کہ اس نے تمام اول فول کہا. اس کے بعد وہ سوال جواب والا حصہ کھول لیجیے جہاں پہ آپ تھے، اس کے آگے 400 کتنا ہے یہ 409. خدا آدمی میں کب ظاہر ہوتا ہے؟ خدا آدمی میں کب ظاہر؟ جواب: جب آدمی سے انسان اور انسان سے انسان کامل ہو جاتا ہے تو خدا اس میں ظاہر ہوتا ہے. کل شام کو بات ہو رہی تھی کہ یہ جانوری حصہ ایک ایسی تکلیف دہ صورت ہے آدمی کے ساتھ، ہمزاد کا حصہ. ہر پیدا ہونے والے کے ساتھ اس کا ہمزاد ہمزاد ساتھ آتا. اسی ہمزاد کو سدھ کرنے کا ایک ڈھنگ ہے تانترک علم میں. اور یہ ایک ایسی مصیبت ہے آدمی کے ساتھ کہ وہ ایسے ایسے خیال ڈالتی ہے کہ آدمی بننے سے لے کر انسان بننے تک کی کسی حالت میں نہ پہنچ پائے. جس نے اپنی نکیل باطن رکھنے والے کے ہاتھ تھما دی، جس کی طرف غیب نے دھیان دے دیا، جس سے آسمان مخاطب ہوا، اس کے یہاں یہ ہمزاد ہوا ہو کے اس طرح سے
تحلیل ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا نام نشان تک نہیں باقی بچتا. لیکن جب تک یہ موجود رہتا ہے آدمی کو سکون لینے کا کوئی پہلو دیکھ لینا، حاصل ہو جانا نہایت ناممکن ہی ہوتا ہے. طرح طرح کا فتنہ پیدا کرتا ہے، طرح طرح کا فساد پیدا کرتا ہے، طرح طرح کی ذہنی گراوٹیں پیدا کرتا ہے، سوچ پیدا کرتا ہے، ایسی سوچ پیدا کرتا ہے جو بھٹکا دیں. خود آدمی اسے سوچتا ہے کہ وہ اس کی ہے، لیکن اس کی نہ ہو کر دوسرے کی ہے، جو اس کے ساتھ اس طرح موجود ہے کہ اس کو ان آنکھوں سے کسی طرح بھی نہ دکھائی دے سکا، کسی طرح بھی نہ دکھائی دے سکا. جواب بہت آسان سا ہے کہ جب آدمی سے انسان اور انسان سے انسان کامل بن جاتا ہے، تب آسمان والا زمین پر ظاہر. بہت آسان سی بات، لیکن ایک لمبے سفر کا کام. ایک مدت لگ جاتی ہے کہ آدمی اس صفائی تک پہنچے جہاں کسی طرح کا بھٹکا ہوا کوئی خیال موجود نہ ہو، ہمزاد کی کوئی سازش نہ کام آوے. دو باتیں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اہل مشاہدہ اور اہل مجاہدہ، رات کو جاگنا، دن کو خیال رکھنا، خیال کو نہ ہٹنے دینے کی فکر رکھنا، سوچ کو سیدھا اٹھانا، آسمان سے جوڑنا، روح کی زندگی پانے کی ہر وقت فکر رکھنا، اسی میں اپنے کو ڈبو کے رکھنا، غرق رکھنا، یہ ہے گروہ اہل مجاہدہ، صوفیوں کی ٹرملوجی. اور دوسرا گروہ اہل مشاہدہ جس سے عشق اٹکا، جس سے روح جڑی، جس کے ہاتھ روح بکی، اس کا خیال، اس کی فکر، اس کی طرف دیکھنا، اس سے ملنے کی، اس تک پہنچنے کی، اس کو پانے کی آرزو رکھنا. ایک بے صورت ہے، ایک کے یہاں صورت موجود، ایک گروہ کے یہاں خیال پرورش پا رہا ہے، خیال پرورش پا رہا، خیال پرورش پا رہا، اور وہ خیال اصل صورت اختیار کر لیتا ہے اس دن جس دن آسمان اس سے مخاطب ہو جاتا ہے. دوسرے کے ساتھ صورت پر جڑ کے موجود ہے، دوسرے کے ساتھ صورت جڑ کے موجود ہے، اور وہ خیال، اس صورت کا خیال اسے آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. اس صورت کے ساتھ روح کا خیال جڑا ہوا ہے، روح کی زندگی پانے کا خیال جڑا ہوا ہے. اس صورت کے ساتھ روح کی زندگی پانے کا خیال جڑا ہوا ہے. ذکر کے ساتھ فکر جڑی ہوئی ہے. روح کے زندگی کو پانے کی، آسمانی زندگی پانے کی، آدم علیہ السلام کا موروثی حصہ پانے کی فکر جڑی ہوئی ہے. اگر صورت کے ساتھ صرف دنیا کی فکر ہے، کسی طرح کی روح کی بات نہیں جڑی ہے، آسمان کی طرف اٹھنے کا کوئی خیال موجود نہیں ہے، تو یہ وہ کیچڑ سے بھرا ہوا راستہ ہے کہ جو کبھی اس کو اس سے باہر نہیں نکلنے دیتی. صورت آسمانی نور سے جڑی ہوئی،
موجود ہے، آسمان کی طرف خیال کا اٹھنا بھی موجود ہے، اور صورت موجود ہے لیکن اس کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھنے کی فکر موجود نہیں ہے، تو یہ ایک ایسا کیچڑ ہے جو اس کو کبھی باہر اس دنیا کی سڑن سے نہیں نکلنے دیتا۔ چاہے وہ آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا عزیز دار ہو، آپ کا کوئی بہت خاص ہو، وہاں اگر آسمانی سمجھ کوئی موجود نہیں ہے تو وہ رشتے سوائے اسی زمین پہ بھٹکانے کے اور بھٹکنے کے اور کسی کام نہیں آتے کہ وہ روحانی زندگی میں کسی طرح تبدیل ہو سکیں، روحانی زندگی میں کسی طرح تبدیل ہو سکیں، اس کا نہ کوئی امکان موجود ہے، نہ اس کی کوئی پاسبلٹی موجود۔ سوچ پہ بات ہو رہی ہے، خیال رکھیے گا، دونوں طرف خیال موجود۔ حضرت رومی نے فرمایا کہ تم صرف خیال ہو، تمہاری بنیاد خیالوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہر کام کے پہلے ایک خیال پیدا ہوتا ہے اس زمین پر، تب وہ کام شروع ہوتا۔ ہر کام کے پہلے پڑھنے کا خیال، لکھنے کا خیال، بولنے کا خیال، اسکول جانے کا خیال، پرورش کا خیال، نوکری کرنے کا خیال، نوکری جس کے یہاں کی جا رہی ہے اس کو خوش رکھنے کا خیال، کھانے کا خیال، سونے کا خیال، چلنے کا خیال، اٹھنے کا خیال، بیٹھنے کا خیال، یعنی کہہ رہے ہیں رومی کہ تم صرف خیال ہو، اسی خیال پہ تمہاری ساری بنیاد رکھی ہے۔ اب بات اس پہ طے ہونا ہے کہ تمہارا خیال کس طرف ہے، تمہارا خیال کس طرف ہے۔ کیا تمہارا خیال اس طرف ہے کہ تم اپنے اس جانوری وجود، ہمزادی وجود سے چھوٹو، اس سے چھٹکارا پا جاؤ، انسانیت کی حدوں میں داخل ہو جاؤ اور انسانیت کی حدوں سے انسان کامل بن جاؤ؟ کیا اس طرح کا خیال موجود ہے تمہارے ساتھ؟ اگر ہے تو وہ تمہارے کام آئے۔ اگر خیال موجود نہیں ہے، بے خیال کسی راستے پہ آئے ہو تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اسکول جاؤ، پڑھنے کا خیال نہ ہو، کسی دفتر میں جاؤ، کام کرنے کا خیال نہ ہو، کوئی دکان کھول کے بیٹھو، دکان دیکھنے کا خیال نہ ہو، تو نہ وہ دکان کام آئے گی، نہ وہ دفتر کام آئے گا، نہ وہ اسکول کام آئے گا۔ دیکھیں، آپ اسے پھیلا کے دیکھیں کہ یہ خیال ہی ہے جو آپ کے ساتھ پوری زندگی موجود ملتا ہے، اور اسی خیال کے ذریعے آپ کا ہر ایکشن جڑا ہوا۔ باطنی راستے پر، روح کی زندگی کے راستے پر قدم رکھا، بے خیالی میں رکھ دیا، بے خیالی میں رکھ دیا تو نہ اس سے فیض نہ فائدہ، اور خیال کے ساتھ رکھا کہ یہ زندگی پانی ہے، اس راستے پہ چلنا ہے، ناؤ پھونک کے آئے ہیں کہ اب لوٹیں گے نہیں، دریا پار کر کے ناؤ پھونک دی ہے کہ اب لوٹنے کا کوئی ارادہ موجود نہیں۔ اتنی مضبوطی کے ساتھ خیال قائم ہے، اب غیب دھیان دے رہا ہے، سلسلہ دھیان دے رہا ہے، دنیا کے فقیر دھیان دے رہے ہیں، بزرگ خیال کر رہے ہیں کہ کسی پیدا ہونے والے نے باطن حاصل کرنے کا